بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت ہی اچھے اور مستند صحافی ثناء اللہ صاحب ڈان کے بیورو چیف بھی رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ خاص باتیں بتائی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کس طرح سے سیاستدانوں کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ میں ان کو کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اندر کی خبر جس طرح ہم سنتے ہیں، صحافی لائے ہیں جی فلاں نے کہہ دیا، یہ لوگ ویسے ہی بات نہیں کرتے، یہ ان میں ہیں۔ ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سیاستدانوں کے پاس اب یہ آخری موقع ہے۔ اچھا، کس تناظر میں انہوں نے بات کی ہے اور کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کی لسٹیں موجود ہیں، تو یہ سب جو ہو رہا ہے چل رہا ہے اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے، اور کس وجہ سے یہ آخری موقع کی بات کریں سیاستدانوں کے پاس، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ انہوں نے وی لاگ میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن میں یہ بھی آپ سے عرض کر دوں کہ ثناء اللہ واحد صحافی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسحاق رانا صاحب نے بھی حال ہی میں ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام میں کہا کہ مارچ تک کا وقت ہے، مارچ 2026 تک کا وقت ہے، اور اگر تو اس وقت تک سیاستدانوں نے چیزوں کو سنبھال لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کہانی ختم ہے۔ اب یہ وہ بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی بڑے سینئر صحافی ہیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عام طور پر نہیں جانے جاتے پیش گوئیوں کی وجہ سے کہ جی یہ ہونے لگا ہے، فلاں ہونے لگا ہے، تو جب ایسے لوگ بات کرتے ہیں تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، دوسری طرف ٹاک آف ٹاؤن کیا ہے؟ یہ تو ظاہر اسلام آباد سے اندر کی خبر اور جو ماحول چل رہا ہے اس کی بات ہے، اس پر ہم آ رہے ہیں، لیکن ٹاک آف دا ٹاؤن سوشل ڈیجیٹل میڈیا پر اس وقت سہیل آفریدی چھائے ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے پھر مصروف دن گزارا، اور صبح سے ہی ان کی صحافیوں سے ملاقاتیں ہو گئیں، اور ان پر تنقید کرنے والے صحافی بھی کہہ اٹھے کہ یہ موقع ہمیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نہیں ملتا کہ وہ اس طرح بلائیں اور بیٹھک ہو اور صحافی جس طرح کے چاہیں سوال کریں۔ حتیٰ کہ ایک سوال کے جواب میں تو سہیل آفریدی نے کہا کہ مینا آفریدی کو اس طرح کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا، وہ ایکشن کا ایک ری ایکشن تھا جس طرح کا ان سے سوال کیا، لیکن ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر انہوں نے مفاہمت کی بھی بات کی اور کہا کہ جی مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی۔ اس طرح کے سوال ہوئے کہ کس طرح کے خان کی رہائی کو یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں چونکہ اب ایک اسٹریٹ موومنٹ کی طرف آ رہا ہوں، خان کا پیغام مل چکا ہے، تو ہم نے اب سڑکوں پر لوگوں کو لے کر آنا ہے، اور وہ لے آئے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ خیبر پختونخوا میں کتنے جلسے ہوئے، بھرپور جلسے ہوئے، کتنی پبلک آئی، اس کا امپیکٹ اپنی جگہ، کیونکہ وہاں تو خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہے نا۔ یہاں جہاں پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی مرضی کے بغیر کہتے ہیں جی چڑیا پر نہیں مار سکتی، گھروں تک دیکھیں نا، گھر اور چادر اور چار دیواری کا ایک تقدس ہے، کوئی دنیا کا قانون اس طرح بغیر اجازت یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ آپ گھروں میں گھس جائیں، آپ کو وارنٹ لینے پڑتے ہیں، لیکن یہاں پنجاب میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ختم۔ ابھی تو بسنت کے حوالے سے آپ دیکھیے نا، قانون میں یہ کر دیا ہے کہ ایک شک کی بنیاد پر بغیر کسی وارنٹ کے جا کر اریسٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی گھر میں پولیس گھس سکتی ہے، پکڑ سکتی ہے، گرفتار کر سکتی ہے، کہ کہہ دے پولیس کے جی میں شک ہے کہ یہاں پر ڈور ہے یا یہاں پر پتنگ ہے، ہم پکڑیں گے۔ ابھی بھی دیکھیے مریم نواز صاحبہ جو بھی کام شروع کرتی ہیں اس میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ابھی گجرانوالہ سے خبر آئی کہ 3 سال کی بچی زخمی ہو گئی گلے پر ڈور پھرنے سے۔ تو میں تو اس پر پہلی آواز اٹھا رہا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے، جتنا مرضی اس کو روک لیں آپ، کیسے یقینی بنائیں گے، جتنی مرضی پکڑ دھکڑ کر لیں۔ تو ابھی بڑا افسوسناک واقعہ ہے یہ، گجرانوالہ نہیں، قصور میں پتنگ کی ڈور سے کم سن بچی زخمی ہوئی ہے۔ یہ تھانہ صدر قصور کا علاقہ ہے، مان اڈا۔ قصور کی جانب جاتے ہوئے پتنگ کی ڈور پھرنے سے کم سن بچی زینب زخمی ہوئی ہے، اور عمر تقریباً 2 سال ہے اس بچی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ابھی تو بسنت شروع نہیں ہوئی تو یہ حال ہو گیا ہے۔ تو خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی کہ کس طرح کی اجازت دی جا رہی ہے، یہاں پر پولیس کو اور زیادہ پاورز دی جا رہی ہیں۔ تو پنجاب میں ماحول اور ہے، یہاں پر اتنی گرفتاریاں۔ ابھی بھی ایک نوجوان وکیل جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے، وہ بتا رہے ہیں کہ 800 لوگ، کہیں تحریک انصاف کی طرف سے الزام ہے 500 لوگوں کا، وہ شاید رات گئے اور زیادہ گرفتاریاں ہو گئیں۔ تو یہ صرف سہیل آفریدی کے یہاں پر لاہور آنے سے 800 گرفتاریاں ہو گئی ہیں۔ تو آپ سوچئے ذرا، 800 خاندانوں پر مشکل ڈال دی، تو پھر ظاہر ہے کہ اتنے لوگ گرفتار ہوں گے تو کون نکلے گا؟ سب کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، بڑے مشکلات ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح سے جبر کریں گے، ہمارا مزاج نہیں ہے۔ کہاں اس طرح سے ہوا ہے کہ جی اتنی گرفتاریاں ہوں اور آپ کہیں جی لوگ نکلیں، یہ نہیں ہے مزاج۔ بہرحال سہیل آفریدی کا پنجاب آنا یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور پھر لوگ ایسے نہیں کہہ رہے تجزیہ کار کہ جی ہوم گراؤنڈ میں آ کر انہوں نے جس طرح ووٹرز کے ذریعے شکست دی تھی، اب یہاں آ کر دکھایا ہے، کبھی لائٹیں بند، مارکیٹیں بند، پکڑ دھکڑ، یہ وہ، راستے بند، سب اپنی جگہ، لیکن موبلائز کر کے دکھایا ہے، لوگ نکلے ہیں، اور میاں نواز شریف کے گڑھ میں جا کر ان کو شکست دی ہے۔ اور پھر اب نون لیگی مایوس نظر آ رہے ہیں اور ان کو ایک طرح سے شکست دی ہے، گھٹنوں پر لے آئے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھی نون لیگ کے ساتھ دینے والے
صحافی سینئر صحافی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے اس وزٹ کو، اس دورے کو نون لیگیوں نے ایسی سی گفتگو کر کے، نون لیگ کے وزراء نے اور حکومت کی طرف سے جو کام کیے گئے، پولیس کا جس طرح استعمال کیا گیا، مارکیٹ بند کرنا، جو کچھ کیا گیا، انہوں نے اس کو بہت زیادہ مقبول بنا دیا ہے، سہیل آفریدی کو مشہور کر دیا ہے اور کامیاب ترین دورہ کر دیا ہے سہیل آفریدی کا۔ تحریک انصاف کی بات پھر اب شروع ہو گئی جی، لاہور سمیت پنجاب میں ہر طرف یہ کہ جی خوف ایک نظر آ رہا ہے، صرف سہیل آفریدی کا ہی، تحریک انصاف کا ہی، کوئی نکلنا ہے، پکڑو، یہ کرو، وہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان سے خوش نہیں ہیں، ان کو اعتماد نہیں ہے اور ان کو پتہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اسی لیے اتنی پکڑ کی ضرورت ہے۔ اگر پرفارم کر دیا ہے 4 سال میں، لوگوں کو مطمئن کر دیا ہے، تو کیا ضرورت ہے؟ کوئی نہیں نکلے گا، چھوڑ دیں آپ، پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ پروپیگنڈا کرنے کی کہ جی لوگ نہیں آئے، فلاں نہیں آئے، تو پھر لوگ دکھاتے ہیں کہ جی آئے تھے اور گرفتار کیے گئے تھے، تو پھر بھی لوگ نکل آئے۔ تو یہ سب چل رہا ہے۔ سہیل آفریدی اس وقت پھر کہتے ہیں جی وہ سڑکوں پر پھر آ رہے ہیں، تو جتنے دن وہ یہاں رہے، اور کہتے ہیں جی جتنے دن رہیں گے تو مریم سرکار کے لیے مصیبت بھی بنی رہے گی۔ تو اس کو اب سب اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جو کہتے ہیں جی تحمل سے کام کرو، ہم جا رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں کمیٹی کے ذریعے گفتگو کی، تو وہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی نے کمال کر دیا ہے اور کراچی بھی ان کو جانا چاہیے۔ یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ جو کچھ چل رہا ہے نا جی، پس پردہ مذاکرات کی بھی کوششیں ہیں کیونکہ نارملسی کریٹ کی جائے، تو کہ ایک حالات ایسے ہوں کہ جہاں پر آپ کہیں کہ ہاں جی یہاں استحکام آ گیا ہے، بہتری آ گئی ہے، کوئی اس طرح کی بیان بازی نہ ہو، کیونکہ آگے کچھ اور فیصلے ابھی ہونے ہیں۔ ابھی پی آئی اے کی سیل ہوئی ہے، اب اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ یو اے ای کے ڈپازٹ کے بدلے جو $1 ارب رکھے ہوئے تھے، انہوں نے $3 ارب رکھے ہوئے تھے، $2 ارب رول اوور ہو رہے ہیں۔ $1 ارب کے بدلے فوجی فاؤنڈیشن کے انڈر جتنے گروپس آتے ہیں، جتنے کام آتے ہیں، اس کے شیئرز ان کو دیے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو ان چیزوں میں سب کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے۔ آگے بھی کچھ فیصلے ہوں گے جن میں سب کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو حکومت کو بظاہر تو کوئی مجبوری نظر نہیں آتی، اس لیے کہ وہی پکڑ دھکڑ کر لیں، لیکن استحکام نہیں آ رہا، معیشت نہیں سمجھ رہی، ساکھ نہیں سمجھ رہی، اس لیے اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس میں آپ یہ بھی شامل کر لیجئے کہ ابھی تک پیپلز پارٹی NFC پر اور نہروں پر، نئے صوبوں پر اس طرح تیار نہیں ہو رہی، یہ چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کرنی پڑیں گی، کوئی ڈائریکشن بنانی پڑے گی، سیاستدانوں کو بیٹھنا ہوگا، اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، اس میں حکومت کی جماعتیں بھی شامل ہیں، سب کو ایک وے آؤٹ نکالنا ہوگا کہ جی ہاں جی نہیں چیزیں کچھ چل رہی ہیں، معاملات کچھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ورنہ اسحاق صاحب مارچ کا وقت کہہ رہے ہیں، ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ان کے پاس آخری موقع ہے، اور اس آخری موقع کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اگر چیزیں نہ سنبھلیں تو لسٹیں تیار ہیں۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ثناء اللہ صاحب نے بتایا کہ جی یہ نہ سمجھیں کہ اچھا کچھ نہیں ہے، ہر وقت لسٹیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں لسٹ کی تیاری میں آپ یہ دیکھیے کہ چاہے وہ سندھ کی حکومت ہے یا کوئی اور حکومت ہے، کون کون کس طرح سے کام کر رہا ہے، کہاں کہاں کس نے کتنی کرپشن کی ہے، وہ تمام فائلیں موجود ہیں، بن رہی ہیں، تیاریاں ہیں۔ تو یہ سب ایسے نہیں ہیں۔ اور اس میں ایک اور بڑی اہم چیز جو اس طرف اشارہ کرتی ہے، جس سے بڑا واضح ہوتا ہے کہ یہ کیا گیم ہو رہی ہے، کہ یہ صرف کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہے کہ نہیں جی نہیں ایسی لسٹوں کی یا فلاں کی، یہ باقاعدہ ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ اور اس میں مصور عباسی صاحب، یہ وہی شخصیت ہے مصور عباسی صاحب جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کی، ملک ریاض کی پراپرٹیز خریدی ہیں جو نیلام ہوئی ہیں، اور آزاد ڈیجیٹل پلیٹ فارم یہ چلاتے ہیں، اس کے یہ مالک ہیں، اور کافی زیادہ پھیل چکا ہے آزاد ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم، اور دیگر زبانوں میں بھی بہت کچھ۔ تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان، یہ شریف خاندان، زرداری خاندان، یہ انہوں نے موروثی استثناء نہیں لیا ہوا کہ انہی کے لوگ آئیں گے آگے، باقی صرف کارکن مرنے کے لیے ہیں۔ تو استثناء کی بات کرتے ہیں، تاحیات استثناء کی، وہ انہوں نے لیا ہوا ہے کہ جی ہمارے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، یہ جو حکمران خاندان ہیں ان کے بارے میں وہ ایسے ہی بات نہیں کر رہے، تو آپ سمجھیں کہ ان کے پیچھے بھی کچھ طاقتیں ہیں۔ تو پورا سوچ سمجھ کر یہ ایک بیانیہ آگے لایا گیا ہے استثناء کے حوالے سے۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سب چیزیں تیار ہیں، اور وہی بات، چاہے آپ اس کو کرپشن کہیں، بیڈ گورننس کہیں، چیزیں نہیں چل رہی، نہیں سمجھ رہی، تو یہ ایک آخری موقع دیا گیا، آخری کال، یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی چیزیں سیٹل کرنی ہیں تو کر لیں، ورنہ اگر اشارہ سب کوٹ کرے تو مارچ ہے۔ میں کوئی تاریخ نہیں دے رہا آپ کو، میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں ان سینئر صحافیوں کو جو کہ ایسی بات نہیں کرتے۔ ثناء اللہ صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو ورنہ کیا پڑی تھی کہ وہ مذاکرات کے لیے کہہ رہے ہیں اور ان کے کندھے جھکے ہوئے، ایسے باڈی لینگویج بڑی ڈاؤن تھی۔
تو اب تحریک انصاف کیا جواب دیتی ہے، کیونکہ اس میں خان صاحب تو پاپولر ہو رہے ہیں اور وہ سیف کھیل رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف نے بات چیت کوئی نہیں کرنی ہے تو محمود خان اچکزئی نے کرنی ہے، علامہ راجہ ناصر عباس نے کرنی ہے. وہ اس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ محمود خان اچکزئی حکومت کے لیے یا طاقتور حلقوں کے لیے آسان نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنا، کیونکہ ان کو پسند نہیں کیا جاتا. تو لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے معاملات چلتے ہیں. اور بعض اوقات مذاکرات میں ہم دیکھتے ہیں مہینوں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ وقت زیادہ نہیں ہے، چند ہفتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے. جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے میرے عزیز ہم وطنوں، تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں ایک بات جو بڑی اچھی صحافی ہیں سمینا پاشا صاحب، انہوں نے کہا کہ جی جب لوگ لکھتے ہیں نا کہیں تھم نیل وغیرہ پر، کہیں فیس بک یا یوٹیوب پر کہ جی وہ جیل سے ہی بڑی چال چل دی، جیل سے بڑی چال چل دی، تو یہ وہ چال ہوتی ہے کہ خان نے جیل سے بڑی چال چل دی. تو سہیل افریدی کو جس طرح وزیر اعلیٰ بنوایا اور اس کے بعد اب اس کو کہا کہ جی سڑکوں پر آنا ہے، تو اس نے سڑکوں پر آ کر دکھا دیا. تو یہ جیل سے ہی چلی ہوئی چال ہے جس کا جواب اب نون لیگ ڈھونڈ رہی ہے کہ کیا کریں، کیونکہ جس طرح انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، جس طرح کے سوالات اور کیمپین چلانے کی کوشش کی، وہ الٹی پڑی. راستے بند، فلاں کرو، پکڑ دھکڑ، اس سے بات بنی نہیں. تو لہٰذا کارڈ تو انہوں نے اچھا کھیل دیا ہے. لوگ اب بات یہی کر رہے ہیں، سہیل افریدی کہنے سے کیا ہوا، انٹریکشن کر رہے ہیں، سوال و جواب ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر وہ سہیل افریدی پنجاب میں آ کر مفاہمت کی بات کر رہے ہیں مزاحمت کے ساتھ ساتھ. تو یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ شاید سیاستدان سمجھ رہے ہیں کہ اس موقع سے دیکھتے ہیں کہ کچھ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، ورنہ پھر وہی بات کہ یہ سب کے لیے یہی ایک آخری کال ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.